آیت نمبر 45 کی بھی آپ نے تلاوت سنی تھی. اس سے پہلے میں نے جو کل پڑھایا تھا میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ ہم نے جو پیچھے پڑھا تھا اس کے یہ جو ان کے بارے میں پڑھا تھا، یہود اور ان کے بارے میں، منافقین کے بارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ کو ان لوگوں کا دوڑ دھوپ کرنا، کفر میں آگے بڑھنا آپ کو غمگین نہ کرے. یہ منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ایمان لائے، لیکن اصل میں ان کے دل ایمان سے خالی ہیں. یہ منافقین کے بارے میں کہا گیا. پھر یہودیوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بہت زیادہ جھوٹ کے سننے والے ہیں. اور اس کے بعد اپنے جو کلام ہے ان کے پاس، یعنی یہ جو تورات ان کو دی گئی ہے، وہ کیا کرتے ہیں اس کو اس کے اندر جو ہے وہ چینجز کر دیتے ہیں. میں نے آپ کو وہ زنا کے احکام بتائے تھے کہ اس میں تورات میں بھی اس کا جو شادی شدہ زانی ہے ان کا حکم کیا تھا کہ ان کو رجم کر دیا جائے گا. لیکن ان لوگوں نے اس سزا کو تبدیل کر دیا تھا، اس کو کوڑوں میں بدل دیا تھا، اور کہتے تھے کہ نہیں ہماری تورات میں تو یہ نہیں لکھا ہوا. تو اسی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، یعنی اپنی جگہ پر ہونے کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں، یعنی کلام کو وہ بدل دیتے ہیں، اس کو اپنی جگہ پہ رہنے نہیں دیتے. یحرفون یعنی تحریف کر دیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کروانے تو آتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اگر ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا تو ہم اس کو مانیں گے، لیکن اگر ہمارے حق میں فیصلہ نہیں ہوا تو پھر ہم اس کو چھوڑ دیں گے. اور پھر اس کے بعد ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ وہ بہت زیادہ جھوٹ کے سننے والے ہیں، اور بہت زیادہ صحت کا ورڈ یوز ہوا تھا، سہت کا، لس سہتی. یہ آیت نمبر ہے 42. اس میں ورڈ یوز ہوا تھا سماعون للکذب اکالون للسہت. تو سہت کا مطلب ہوتا ہے وہ چھلکا جس کو جڑ سے اکھاڑ لیا جائے. اور اس سے مراد یہاں پر مال حرام تھی یا رشوت تھی. یعنی رشوت کیا ہوتی ہے؟ حق کو باطل اور باطل کو حق بنانے کے لیے دی جاتی ہے. تو یہ بہت زیادہ حرام کے کھانے والے ہیں اور جھوٹ کے سننے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا تھا اگر یہ آپ کے پاس کوئی فیصلہ لے کر آتے ہیں تو آپ ان سے اعراض برتیے، یعنی ان کی طرف سے منہ موڑ لیجیے. اور اگر آپ ان سے اعراض برتیں گے، ان سے منہ موڑیں گے، تو یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی گئی تھی کہ اگر آپ جو بھی فیصلہ کریں وہ انصاف کے ساتھ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. آیت نمبر 42 میں اس کا ترجمہ آپ کو بتا رہی ہوں. اور حدیث میں آتا ہے کہ انصاف کرنے والے نور کے ممبروں پر عرش کے سائے تلے ہوں گے. یعنی جو انصاف کرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنے بڑے ان کو رتبہ دیا جائے گا. اس کے بعد فرمایا گیا تھا کہ وہ آپ کو کیوں حاکم بنا رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تو تورات پہلے سے موجود ہے. تو تورات تو اللہ کی کتاب ہے، اس میں تو یہی فیصلے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے مطابق فیصلہ کریں گے. تو پھر اس کے بعد یہاں پر تورات کی اگلی آیت میں تعریف کی گئی جو ہم نے کل آخری پڑھی تھی 44، کہ بے شک ہم نے نازل کیا تورات کو، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے. اور یہاں پر کیا مطلب تھا نور ہونے کا؟ کہ وہ آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتی ہے، گمراہی کے جو اندھیرے ہیں ان کو دور کرتی ہے. اور فیصلہ کرتے تھے اس کے ساتھ تمام انبیاء، یعنی جو پیچھے انبیاء گزرے ہیں جن کے اوپر تورات نازل کی گئی، وہ اس کتاب کے ساتھ ہی فیصلہ کرتے تھے. تو یہاں انہی کا ذکر کیا گیا کہ وہ اسلام لائے تھے. اور پھر فرمایا کہ ان کے لیے جو یہودی بن گئے اور ربانی اور احبار. تو ربانی کا مطلب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ جو علم اور روحانیت رکھتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جن کے اندر علم جتنا بھی ہوتا ہے، علم تو موجود ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کے اندر اللہ کی محبت اور خوف بھی نظر آتا ہے. اور احبار جو ہے وہ ہیبر سے نکلا ہے. ہیبر کا مطلب ہوتا ہے انک. انک جسے کہتے ہیں نا سیاہی، جسے لکھتے ہیں. تو ہبر عالم کو کہتے ہیں جو کہ لکھنے لکھانے والے ہوتے ہیں، یعنی اسکالرز جو ہوتے ہیں ان کو احبار کہا جاتا ہے. تو احبار جو ہوتے ہیں نا وہ ان کے پاس علم تو بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن روحانیت کی کمی ہوتی ہے. روحانیت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف. تو ایسے لوگ جن کے اندر علم بھلے تھوڑا ہو لیکن روحانیت ہو، تو تھوڑا علم جو ہے وہ افضل ہے اللہ کی محبت اور خوف کے ساتھ، زیادہ علم پر جس میں اللہ کی محبت اور خشیت نہ ہو. یعنی ایسے لوگ جن کے پاس بہت زیادہ علم تو ہے لیکن ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی خشیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے. اور اس کے برعکس جو دوسرے لوگ ہیں ان کے پاس علم کم ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، خوف ان کے اندر بہت زیادہ موجود ہے. تو یہاں پہ ان لوگوں کو کہا گیا کہ نہ تم ڈرو لوگوں سے اور ڈرو مجھ سے. کیونکہ جو آپ دیکھیں کوئی جو حکم کے وہ انصاف کے مطابق فیصلے کرتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ دھمکیاں دی جاتی ہیں، ان کو ڈرایا جاتا ہے، تھریٹس ان کو دیے جاتے ہیں. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، آپ کو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو اور نہ فیصلہ. اور جو کوئی
نہیں فیصلہ کرے گا اللہ کی نازل کردہ احکامات کے مطابق، تو ایسے لوگوں کو پھر کافر کہا گیا۔ اور یہاں پر جو کافر کا ورڈ یوز ہوا، تو یہ وہ والا کافر نہیں ہے۔ ایک کافر تو وہ ہوتے ہیں نا جو کہ ہر چیز، مطلب جیسے ہر چیز کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ کا بھی، ان کے رسولوں کا، کتابوں کا، تو وہ کفر کرنے کے اس میں آتا ہے زمرے میں۔ لیکن اگر کوئی صرف یہاں پر جو اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرے گا، یہ جو ہے وہ کفر اصغر ہے، یعنی یہ وہ کفر نہیں جو انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے۔ یعنی کسی کلمے کو، سوری، یہ جو ابن طاؤس تھے یہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی کفر ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کتابوں جیسا کفر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی حقیقی کافر کون ہوتے ہیں؟ جو پلرز آف اسلام ہے ان کا انکار کرتے ہیں، وہ حقیقی کافر کہلاتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے اگلی آیت میں، جس کی بھی آپ نے تلاوت سنی، وَكَتَبْنَا، اور لکھ دیا ہم نے، علیہم ان پر، فیہا اس میں، ان النفس بالنفس، بے شک جان جان کے بدلے میں ہے۔ یعنی یہاں پر اب یہ جن کے پاس تورات بھیجی گئی ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے یہودیوں کے ذمے، یا تورات جن کے پاس تھی ان کے ذمے یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے میں جان ہوگی، یعنی اگر کوئی کسی نے کسی کی جان ماری ہے تو اس کو پھر جان کا بدلہ ہی دیا جائے گا، یعنی اس کی بھی پھر جان لی جائے گی۔ تو یہاں پر کیا کیا ہوتا تھا کہ یہ اس طرح کی جان کے بدلے میں جان یہ لوگ نہیں کرتے تھے، کیونکہ بعض قبیلوں کو فوقیت دی جاتی تھی، جیسے بنو نذیر کا کوئی شخص اگر قتل ہو جاتا تو بنو قریظہ ایک دوسرا قبیلہ تھا، اس سے قصاص لیا جاتا، یعنی اس کو تو مار دیا جاتا اس کے شخص کو۔ اس کے برعکس اگر بنو قریظہ کا کوئی مقتول ہوتا اور بنو نذیر سے دیت لی جاتی، یعنی ان کو قتل نہیں کیا جاتا، یعنی ایک کی قیمت زیادہ رکھی ہے قبیلے کے لوگوں کی اور دوسرے کی کم رکھی تھی۔ حالانکہ تورات کا قانون یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جان کے بدلے میں جان ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے خون برابر ہیں، اور نسائی کی حدیث میں آتا ہے کہ مرد قتل کیا جائے گا عورت کے بدلے، یعنی اگر عورت کو کسی مرد نے قتل کیا ہے تو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، ایسے شخص کو چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ اس مرد کو قتل کر دیا جائے گا اس عورت کی جان کے بدلے میں۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ عورت ہے، اگر عورت کو قتل کیا تو چلو مرد جو ہے وہ زیادہ نگہبان ہے لوگوں کا، اپنی اپنی جو ہے وہ فیملی کا نگہبان ہے، تو اس کو چھوڑ دیا جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ نسائی میں آتا ہے کہ مرد قتل کیا جائے گا عورت کے بدلے میں، اگر عورت کو قتل کیا جائے۔ تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جس طرح کی چیزیں کر رہے تھے یہ خود اپنی طرف سے کر رہے تھے، اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے جان کے بدلے جان رکھی تھی، یعنی تورات میں بھی، والعین بالعینی، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانفی، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذنی، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسنی، اور دانت کے بدلے دانت۔ یعنی اگر جان کسی کی لی جائے گی تو پھر اس کی بھی جان لی جائے گی جس نے قتل کیا ہے، اور اسی طرح کسی کی اگر آنکھ کو ضائع کر دیا تو پھر اس کی بھی آنکھ لی جائے گی، یعنی بالکل برابر برابر حساب ہوگا۔ کسی نے کسی کی ناک کو نقصان پہنچایا، ناک کاٹ دی، تو اس کی بھی ناک کاٹی جائے گی، یعنی جو جس نے ایسا کام کیا ہے۔ اور کان کے بدلے کان، اور حتیٰ کہ اگر کسی نے کسی کا دانت بھی توڑا ہے تو دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا۔ والجروح قصاص، اور تمام زخموں کا بھی بدلہ ہے، اور زخم بھی اگر ہڈی تک نہ پہنچے نا، تک مطلب جو چوٹ لگی ہے وہ ہڈی تک نہ پہنچے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہڈی ٹوٹ گئی تو پھر ہڈی کے بدلے ہڈی توڑی جائے گی۔ یعنی یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے انصاف کا معاملہ کیا۔ تو جب جان کے بدلے جان کا تورات میں حکم تھا اور زخموں میں قصاص کا حکم دیا گیا تھا، تو پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہودیوں کا جو ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، دوسرے قبیلے بنو قریظہ کے ساتھ اس کے برعکس معاملہ کرتا تھا، اور اپنے مقتول کی دیت دوسرے قبیلے کے مقتول کی بنسبت دگنا رکھنے کا انہوں نے ارادہ کیا تھا۔ تو اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، تو وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایسا کرنا جو ہے وہ بالکل غلط ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے احکام مقرر کر دیے اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ فمن تصدقہ، تو جو کوئی صدقہ کر دے یا معاف کر دے، یعنی اگر فرض کریں کسی نے کسی کو قتل کر دیا، تو پھر اگر وہ جان معاف کر دیتا ہے اس کے بدلے میں دیت لیتا ہے، یا دیت کو بھی معاف کر دیتا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی اپنے مطلب وہ یہ کہہ دے کہ میں تو اس قاتل کو معاف کر دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا مجھے اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ملے گا۔ تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ جو کوئی صدقہ کر دے یا معاف کر دے بھی اس کو، فہوا کفارۃ اللہ، تو وہ کفارہ ہوگا اس کے لیے۔ کس کا مطلب یہ، اگر اس شخص نے بھی کوئی چھوٹے موٹے گناہ کیے ہیں، جرم کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس کے گناہ معاف کر دیں گے، یعنی جس نے قاتل کو معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، یعنی اگر اس نے کوئی غلطیاں کی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو اسی طرح معاف کر دیں گے۔ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ، اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا نا کہ نفس کے بدلے نفس ہوگا،
آنکھ کے بدلے آنکھ، اسی طرح ہر اعضا کے جتنے بھی انسان کے اعضا ہیں ان کے بدلے وہی بدلہ دینا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی اللہ کے فیصلے پر عمل نہیں کرے گا، اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق عمل نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ظلم کرنے والے ہیں یا ظالم ہیں۔ یعنی جس طرح سے میں نے پیچھے آپ کو قبیلوں کے بارے میں بتایا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے شخص کو تو قصاص کا قانون ان کے اوپر تھا، لیکن جب دوسرے قبیلے کے مقتول اگر ہوتے تھے تو پھر جو بنو قریظہ سوری بنو نذیر جو تھے ان سے دیت لی جاتی تھی۔ تو ایسا نہیں تھا، کوئی قبیلہ کسی قبیلے پر ممتاز نہیں تھا یا کسی کو فضیلت حاصل نہیں تھی، بلکہ قانون سب کے لیے یکساں تھا۔ جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ جب چوری کی سزا آئی تھی، کل میں نے آپ کو بتایا تھا، تو اگر ایک عورت کا ہاتھ کاٹا گیا تو اس کے جب سفارش کرنے کے لیے لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی، تب بھی ان کا بھی ہاتھ جو ہے وہ کاٹا جاتا۔ تو انصاف کا معاملہ ہمیشہ کریں گے، اور جو اللہ کے بتائے ہوئے قانون پر عمل نہیں کریں گے، حکم پر عمل نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ پھر ظالم ہیں۔ یعنی انسان کو اس بات کا مکلف بنایا گیا کہ وہ ایک احکامات الہی کو اپنائے اور اسی کے مطابق فیصلے کرے اور زندگی کے تمام معاملات میں اس سے رہنمائی حاصل کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ ظالم جو ہے وہ متصور ہوگا یا ظالم تصور کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس آیت میں اللہ کی غضب اور ناراضگی کا اظہار فرمایا جا رہا ہے۔ یعنی اس کو پہلے ظالم کہا، پھر فاسق کہا، پھر کافر کہا۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سخت ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ وَقَفَّيْنَا، اور بھیجا ہم نے، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے آثار پر، بِعِیسیٰ ابْنَ مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، یعنی یہ جو یہودیوں کے پیچھے بات ہوئی نا، تو انہی کے آثار کے پیچھے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لوگوں کی اصلاح کے لیے، یعنی لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ پیغمبروں کا یہی کام ہوتا تھا کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے، اور وہ خوشخبری دینے والے بھی ہوتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے بھی ہوتے تھے۔ تو یہاں پہ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ بھیجا ہم نے ان کے آثار پر عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ من التوراتی، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو پہلے اس سے تورات میں ہے۔ یعنی یہ تورات پہلے کتاب، ان سے پہلے تو تورات نازل ہوئی تھی نا، تو وہ تورات کی تصدیق کرنے والے تھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جتنے بھی انبیاء آئے پہلے، تو اس کے بعد ان انبیاء کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اس کی تکذیب کرنے والے نہیں تھے۔ تو اس سے کیا بات تھی؟ اس بات کی دلیل تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو یہ اسی اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے بھیجے گئے ہیں جن کی طرف سے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی گئی تھی۔ تو اس کے باوجود بھی یہودیوں نے کیا کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا۔ تو یہاں پر اسی بات سے روکا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے پیغمبر کو مانا، اپنے پیغمبر کی تم نے تکذیب نہیں کی، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر تمہاری کتابوں میں موجود تھا کہ یہ بھی پیغمبر آئیں گے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصدیق کرنے والے ہوں گے جو تمہارے پاس ہے کتاب۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور دی ہم نے ان کو انجیل، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل نازل فرمائی، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور اس کے اندر بھی ہدایت تھی اور نور تھا۔ اس سے پہلے تورات کی بات ہوئی تھی، اس میں بھی کہا گیا تھا کہ اس میں بھی ہدایت اور نور ہے، آیت نمبر 44 میں کہ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، یعنی اس میں بھی ہدایت اور نور تھا، یعنی انجیل میں بھی، اور قرآن کے بارے میں بھی آتا ہے کہ قرآن میں بھی ہدایت اور نور ہے۔ یعنی یہ ساری کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کی گئی، اور یہ کیوں آئی؟ ان کے آنے کا کیا مقصد تھا؟ کہ ان سے ہدایت لوگوں کو نصیب ہو، اور اس کے علاوہ ان کے اندر نور تھا۔ نور کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کو، لوگوں کو اندھیروں اور گمراہیوں اور جو شرک کی تاریکیاں تھیں اس سے نکال کر ان کو جو ہے وہ روشنی کی طرف لے کر آنا، یعنی جو صراط مستقیم کا راستہ تھا اور سیدھا راستہ تھا اس کی طرف لے کر آنا۔ تو نور کا ورڈ کیوں یوز ہوا کتاب کے لیے، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کتاب کے لیے؟ کہ اس سے دل روشن ہو جاتا ہے، اور کفر، گمراہی اور شکوک و شبہات کے جو اندھیرے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے وہ دور ہو جاتے ہیں اس کتاب کے ذریعے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے دی انجیل اور اس میں ہدایت اور نور ہے، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور تصدیق کرنے والی ہے اس کے جو پہلے سے ہے، من التوراتی، تورات میں سے، یعنی ہر کتاب جو آئی وہ دوسری والی کتاب کی تصدیق کرنے والی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جب تورات کی بات ہوئی تو تورات
کے اندر بھی ہدایت اور نور تھا، اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی نشانیاں موجود تھیں، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اکثریت یہودیوں نے ان کو جھٹلا دیا، حالانکہ وہ انجیل لے کر آئے، وہ بھی تورات کی تصدیق کرنے والی تھی کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اور اس میں بھی ہدایت اور نور تھا، اور کیا تھا، وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہدایت اور نصیحت تھی متقی لوگوں کے لیے، اور ہدایت آپ کو پتہ ہے کہ کتاب کے ذریعے ہی حاصل کی جاتی ہے، اور موئز جو ہے وہ واز، اس کا روٹ ورڈ ہے واو عین اور زوئے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ بات جو دل کو نرم کر دے، واز ایسی بات ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا مسجد میں مولوی صاحب واز کر رہے ہیں، تو واز کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایسی بات کرتے ہیں جس سے کہ دل نرم ہو جاتے ہیں لوگوں کے، تو اس کتاب کے اندر کیا تھا، جو تورات آئی تھی اس میں بھی ہدایت تھی اور نصیحت تھی متقی لوگوں کے لیے، یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، تو پھر ان کے لیے تو وہ سراسر نہ ہدایت ہوگی نہ نصیحت ہوگی، ایسے لوگ جو اللہ سے ہی نہیں ڈرتے تو ان کو کس طرح سے نصیحت اور ہدایت حاصل ہوگی؟ تو یعنی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ جس طرح تورات اپنے وقت میں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی، اسی طرح اب انجیل کے نزول کے بعد یہی حیثیت انجیل کو حاصل ہو گئی، اور جب قرآن کریم نازل ہوا تو اس کے بعد تورات اور انجیل اور جتنے بھی صحائف آسمانی ان پر عمل منسوخ کر دیا گیا، اور ہدایت اور نجات کا واحد ذریعہ اب کون سی کتاب رہ گئی؟ قرآن کریم رہ گئی، اور اسی قرآن کریم پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کا سلسلہ ختم فرما دیا تھا، تو یہ اس بات کا اعلان تھا کہ قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کی فلاح اور کامیابی اسی قرآن سے وابستہ ہے، تو جو اس سے جڑ جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس سے دور رہے گا قرآن سے وہ ناکام اور مراد ہو جائے گا، ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہی کتابوں کی تعریف کی جا رہی ہے کہ ساری کتابیں ہی اللہ کی طرف سے بھیجی گئی تھی، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا تھا، اس میں تبدیلیاں کر لی تھیں، لیکن اب آخری کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے، جو کہ کسوٹی ہے، میزان ہے، تو اگر ہم کوئی بھی چیز کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں انجیل یا تورات میں سے کہ کیا یہ صحیح ہے، کیا یہ غلط ہے، تو اس کو پھر کس پہ پرکھا جائے گا؟ قرآن کے اوپر، کہ قرآن پہ لا کے وہ آیت دیکھی جائے گی، اور اگر وہ واقعی قرآن سے میچ کر رہی ہوگی اس کا مطلب ہے وہ صحیح ہے، اور اگر وہ قرآن سے میچ نہیں کرے گی تو پھر کیا ہوگا کہ اس کو پھر ریجیکٹ کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نا کہ اب صرف قرآن کے اوپر عمل ہوگا، کیونکہ اس میں ان لوگوں نے بہت زیادہ تحریف اور تبدیلیاں کر لی تھیں، لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، تو اس میں کوئی تبدیلی اور کوئی تحریف تا قیامت نہیں ہو سکے گی، تو یہاں پہ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ وَلْيَحْكُمْ، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں، اہل الانجیلی، اہل انجیل، اہل انجیل کون لوگ تھے؟ عیسائی لوگ، جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے تھے، اور مسیح علیہ السلام کے جو ان کی امت میں سے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ لوگ کہلاتے تھے، ان کے اوپر انجیل نازل ہوئی، تو کہا جا رہا ہے کہ اب وہ اہل انجیل جو ہیں وہ اسی کے مطابق فیصلہ کریں اپنے معاملات میں، بما انزل اللہ فی، اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے اس میں، یعنی اب ان کو جو بھی فیصلے کرنے ہیں انجیل والوں کو، وہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق فیصلے کریں گے، تو یہ اس وقت ان کو حکم دیا گیا تھا جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت ختم ہو گیا، اور انجیل کی پیروی کا حکم بھی ختم ہو گیا، تو اب صرف وہی بات جیسے میں نے آپ کو بتائی کہ کسوٹی کون ہوگی؟ قرآن کریم ہوگی، قرآن کریم کے اوپر اگر کوئی انجیل کی آیت بالکل صحیح صحیح اس پہ ثابت ہو رہی ہے تو پھر تو اس پہ عمل کیا جائے گا، ورنہ پھر اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، تو اب کسوٹی صرف اور صرف قرآن ہے، اور اسی کو پڑھنے سے ہی ہم کو ہدایت اور نور ملے گا، اور وہ ہمارے لیے نصیحت کی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ وہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے، وہی ہم کو صراط مستقیم دکھانے والی کتاب ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو نازل کیا گیا اللہ نے، یعنی عیسائی لوگوں کو کہا جا رہا ہے جن کے پاس جو اہل انجیل تھے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ اس کے مطابق اس وقت فیصلہ نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کہ فاسق ہیں، یعنی اگر یہ نہ کریں گے تو یہ بد کردار ہے اور نافرمان ہیں، تو جن لوگوں کو جو جو کتابیں دی گئیں ان کو انہی کے مطابق فیصلہ کرنا تھا، اس میں تبدیلیاں نہیں کرنی تھی، کیونکہ اللہ کے کلام میں تو کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، تھوڑی تھوڑی قیمت کے لیے، تھوڑے تھوڑے دنیاوی لالچ کے لیے، اپنے نفس کے اور خواہشات کی پیروی کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کر لی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور نازل کی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کتاب، یہاں پہ الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے، تو پیچھے انجیل کا اور تورات کا ذکر ہوا، ان کو بھی ہدایت اور نور کہا گیا، اب یہاں پر آخری کتاب کے نازل ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور کہا جا رہا ہے کہ اب ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب بھیجی بالحقی، ساتھ حق کے، یعنی بالکل حق اور سچی کتاب ہے،
جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو پہلے پہلے ہے اس سے، یعنی جو پہلے کتابیں نازل کی گئیں من الکتابی، کتابوں میں سے، یعنی جیسے ذکر کیا گیا انجیل کا اور تورات کا، یہ ان کی تصدیق کرنے والی ہے۔ کیا تصدیق؟ کہ یہ کتابیں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اس میں تبدیلی کر لی۔ لیکن تصدیق یہ کرنے والی کہ اللہ ہی کی طرف سے یہ نازل ہوئی تھی، کوئی پیغمبر خود سے لکھ کر نہیں لائے تھے، نعوذ باللہ۔ فرمایا وَمُهَيْمِنًا، اور نگہبان ہے، علیہ، اس پر، فَحْكُم بَيْنَهُم، پس فیصلہ کیجئے درمیان ان کے، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ حق کے ساتھ یہ کتاب یعنی قرآن مجید نازل فرمائی ہے، جو اپنی اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ بھی ہے، یعنی ہر آسمانی کتاب اپنے سے جو پہلے کی کتاب تھی اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور قرآن بھی ایسے ہی کتاب ہے کہ وہ جتنی پچھلی کتابیں آئیں ان سب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور تصدیق کا مطلب کیا ہے کہ یہ ساری کتابیں فی الواقع اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، لیکن قرآن مصدق ہونے کے ساتھ ساتھ مہیمن بھی ہے۔ مہیمن کے چار میننگ ہے: محافظ ہے، امین ہے، شاہد ہے اور حاکم ہے، یعنی ایسی کتاب ہے جو نگران بھی ہے، محافظ بھی ہے، گواہ بھی ہے، حاکم بھی ہے اور امین بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اب اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ پیروی کس کتاب کی کرنی ہے ہدایت پانے کے لیے؟ قرآن مجید کی پیروی کرنی ہے۔ فحکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان، جو نازل کیا اللہ نے، یعنی جو قرآن مجید میں اتارا اس کے مطابق اب فیصلہ کیا جائے گا لوگوں کے درمیان۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَكُمْ، سوری، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ پیروی کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات کی، یعنی خواہشات کی پیروی کرنے سے آپ کو روکا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ سارے جو فیصلے ہیں ان کا فیصلہ آپ قرآن مجید کے مطابق ہوگا۔ کیونکہ پیچھے جو آیت نمبر 42 گزری تھی نا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ آپ ان کے معاملات کا فیصلہ کریں یا نہ کریں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اب اس آیت میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے آپس کے معاملات میں قرآن کریم کے مطابق آپ فیصلہ کریں گے اور اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی مخاطب کیا جا رہا ہے ان آیات میں، اور انڈائریکٹلی ہم سب کو کہا جا رہا ہے امت مسلمہ کو کہ کیا تعلیم دی جا رہی ساری امت کو کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب سے ہٹ کر لوگوں کی خواہشات اور ان کی جو آراء ہیں یا ان کے جو خود ساختہ جو بھی ان کے ارادے ہیں ان کے مطابق فیصلہ کرنا اب گمراہی ہوگی، جس کی اجازت جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے تو پھر کسی اور کو کیسے ہو سکتی ہے؟ تو علماء اب جو بھی فیصلہ کریں گے وہ قرآن کریم کے مطابق ہی کریں گے، کسی لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے۔ اما جاءک من الحق، اس سے ہٹ کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا حق میں سے۔ کیا چیز آگے حق میں سے؟ قرآن مجید۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوگا کہ اس کو چھوڑ کر، حق کو چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ، اور ہر ایک کے لیے بنایا ہم نے تم میں سے، شرعتاً، ایک راستہ، ومنہاجا، اور ایک طریقہ۔ اب منہاج اور شرع، اس کا میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتی ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ شرع، یہ شرع جو ہے نا، یہ شرع سے نکلا ہے، شین را عین، اس کا مطلب ہوتا ہے صاف راستہ۔ آپ نے پڑھا ہوگا نا، شارع بھی کہتے ہیں، جو اسٹریٹس ہوتی ہیں نا ان کو شارع کہا جاتا ہے۔ تو یہ شرع کا مطلب ہوتا ہے صاف راستہ، اور اس کا مطلب عربی میں کیا ہوتا ہے؟ وہ راستہ جو آپ کو پانی تک لے جائے، اور پانی آپ کو پتا ہے پانی پر ساری زندگی کا جو ہے وہ انحصار ہوتا ہے، تو اسی سے لفظ پھر شریعت نکلا ہے، اور شریعت کا مطلب ہوتا ہے دستور یا زندگی گزارنے کے طریقے۔ اور پھر دوسرا ورڈ آپ کو یہاں پہ نظر آیا منہاجا، منہاجا منہج سے نکلا ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے نون ہا جیم، نہج۔ نہج کا مطلب راستہ بھی ہوتا ہے نا، اردو میں بھی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے۔ تو نہج کا مطلب ہوتا ہے کھلا اور روشن راستہ۔ ٹھیک ہے، تو شرع یا شریعہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لا اور قانون، اور منہاج کا مطلب ہوتا ہے پروسیجر یا طریقے۔ تو جیسے شرع کا مطلب ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، واٹ ٹو ڈو، ٹھیک ہے، اور منہاج کا مطلب کیا ہوگا؟ ہاؤ ٹو ڈو، کیسے وہ طریقہ کریں، کیسے وہ کام کریں۔ صحیح ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ شرع سے مراد حکم اللہ ہے جو قرآن کریم میں موجود ہے، اور منہاج سے مراد سنت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو طریقہ انہوں نے بتا دیا۔ تو شرع سے مطلب شریعت، احکام اور امور ہیں جو اللہ نے قرآن کے ذریعے لوگوں کو دیے، اور منہاج وہ راستہ ہے جس پر چل کر لوگ اللہ کی رضا تک پہنچتے ہیں، اور وہ راستہ ہم کو پھر سنت کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ تو فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور ہر ایک کے لیے بنایا ہم نے تم میں سے ایک راستہ اور ایک طریقہ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَجَعَلَكُمْ
وہ بنا دیتا تمہیں امتا واحدتن، امت ایک ہی، یعنی ہر پیغمبر جو تھے وہ سب کی شریعتیں ڈفرینٹ تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، پیغام تو وہ توحید کا لے کر آئے تھے، کتابیں ان کے پاس جو بھی آئیں اس میں بھی یہی توحید کا پیغام تھا، لوگوں کو نیکی کی طرف اس کی طرف ہدایت کی طرف بلانے کے طریقے وہاں موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ ایک راستہ بنا کر، ایک راستہ دے کر بھیجا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ایک امت واحدہ بنا دیتے، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، اور لیکن اس لیے کہ وہ آزمائے تمہیں، فی ما آتاکم، اس میں سے جو اس نے تم کو دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور ایک راہ مقرر کر دی، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو وہ کیا کرتے، سب کو ایک ہی امت واحدہ بنا دیتے، ایک ہی امت بنا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تم کو آزمائے، یعنی یہ جو مختلف مختلف شریعتیں دی، مختلف پیغمبر بھیجے ہر قوم میں، تو یہ آزمائش کے لیے بھیجے، تو یہاں پر نزول قرآن کے بعد اب نجات تو صرف اسی قرآن سے ہی وابستہ ہے، لیکن اس راہ نجات کو اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کوئی جبر ظلم نہیں کیا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے، لیکن پھر اس طرح ہماری آزمائش ممکن نہیں ہوتی، تو آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو، انسانوں کو کھلی آزادی دی کہ، اور ان کے پاس پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی کہ وہ اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی کی راہ متعین کریں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر چاہتے تو تم کو ایک امت واحدہ بنا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ تم کو آزمانا چاہتے تھے جو تم کو اس نے دیا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اب لوگوں کا کیا کام ہے کہ آپس میں اختلاف نہ کریں، بلکہ جو کچھ اللہ نے منہاج اور شریعت بتا دی اس کے اوپر چلیں، اور سب سے بڑی چیز کیا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں سبقت کریں، یعنی جتنی بھی آپ کی زندگی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ جیسے ایک برف ہے وہ گھل رہی ہے، تو ایک وقت آئے گا وہ بالکل ختم ہو کے پانی بن جائے گی، تو ایسے ہی ہماری زندگی بھی ختم ہو رہی ہے، ڈے بائی ڈے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پگھل رہے ہیں، ہماری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، تو جتنا ہمیں ٹائم ملا اس نے کیا کرنا ہے، سبقت لے جانی ہے، سبقوں کا مطلب ہوتا ہے دوڑ لگانا، تیزی سے بھاگنا، تو فرمایا جا رہا ہے نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، جتنا تمہارے پاس ٹائم ہے اس میں کیا کرو، دوڑ کر دوڑ کر نیکیوں میں جلدی کرو، اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، کیونکہ لوٹ کے تو ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے نا، دنیا میں تو یہاں کسی نے نہیں رہنا، ہر کوئی جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کو یہاں سے جانا ہے، اور جا کر پلٹ کر کس کے پاس جانا ہے، جانا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ سب کا لوٹنا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، فَيُنَبِّئُكُم، پھر وہ بتا دے گا تمہیں، بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، وہ جو تھے تم جس میں اختلاف کرتے، یعنی جن باتوں میں، جن مذاہب میں، جن طریقوں میں تم اختلاف کر رہے ہو، تو جب اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو پھر وہ تمہیں ہر چیز کے بارے میں بتا دے گا، جن جن چیزوں میں تمہارے اختلاف تھا، یہود اپنے آپ کو اچھا سمجھتے تھے، نصارہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے تھے، مسلمانوں کو برا سمجھتے تھے، تو یہ ساری کنفیوژن وہاں پر جا کر دور ہو جائے گی، اب دنیا میں کرنا کیا ہے، جو ہدایت کا راستہ ہے، جس کے پاس اب قرآن مجید آ گیا ہے تو وہ صرف قرآن مجید کو اپنائے گا، وہی ہماری ہدایت کا راستہ ہے، اور دوسرا کیا کرنا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں جلدی کرنی ہے، جتنا کم ہمارے پاس ٹائم، ہم جلدی جلدی جتنی نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں اس کو سمیٹ لیں، اور جو اختلافات ہیں آپس میں وہ ان کا فیصلہ آخرت میں ہی ہوگا، کیونکہ سب کو لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اور یہ کہ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معاملات میں فیصلہ کیجئے، کیسے، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، یعنی جو وحی الہی آپ کے اوپر نازل کی گئی، قرآن کریم جو نازل کیا گیا اس کے مطابق سب کے درمیان فیصلہ کیجئے، ولا تتبع اهواءهم، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کیجئے ان کی خواہشات کی، یعنی جس طرح سے پہلے کے علماء کرتے تھے نا، کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جو ان کی خواہش ہوتی تھی وہ تھوڑی سی قیمت ان کو دیتے تھے، اور اس کے بدلے میں وہ اپنی تورات کا، انجیل کا حکم چینج کر دیتے تھے، تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وارن کیا جا رہا ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، تمام امت کو وارن کیا جا رہا ہے، تمام عالم جو بھی قرآن پڑھانے والے ہیں ان سب کو کہا جا رہا ہے کہ اب آپ لوگوں نے جو فیصلہ کرنا ہے اللہ کے معاملات میں، تو وہ کیا کہ لوگوں کے لیے جو بھی فیصلے ہیں معاملات کے، وہ اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہوں گے، اور ان کی خواہشات کی تابعداری نہ کیجیے گا، وہ جو کچھ چاہتے ہیں آپ نے ان کو ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے، وَاحْذَرْهُمْ، اور محتاط رہیے ان سے، بچ کر رہیے ان سے، ان کی چالوں سے، أَن يَفْتِنُوكَ، کہ وہ فتنے میں نہ ڈال دیں آپ کو، کیونکہ اگر ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے اور قرآن کے مطابق، اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، تو پھر کیا کریں گے، وہ کیا کریں گے، آپ کو فتنے میں ڈال دیں گے، آپ کو آزمائش میں ڈال دیں گے، آپ کا ایمان متزلزل ہو جائے گا، بعض اس سے، ما انزل اللہ الیک، جو نازل کیا اللہ نے آپ کی طرف،
یعنی کہا گیا کہ آپ وحی الہی کے مطابق فیصلہ کیجئے، ان کے خواہشات کی تابعداری نہ کیجئے، ان سے ہوشیار رہیے، کہیں آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں، ٹھیک ہے، آپ کو آزمائش میں نہ ڈال دیں۔ پھر مزید فرمایا جا رہا ہے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں، یعنی آپ کی طرف نہ آئیں، آپ ان کو ہدایت کے راستے کی طرف بلاتے رہیں لیکن یہ اس طرف آنے سے گریز کر لیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَعْلَمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو جان لو، انما یرید اللہ، بے شک چاہتا ہے اللہ، ان یصیبہم، کہ وہ پہنچائے انہیں مصیبت، ببعض ذنوبہم، بعض بوجہ ان کے گناہوں کے، یعنی یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کر لیں آپ کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا ہی دے ڈالے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک بہت سے لوگوں میں سے، لفاسقون، البتہ فاسق ہیں، یعنی اکثریت لوگوں کی، دیکھیں ناس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں نا، جتنے بھی دنیا میں کوئی بھی مذاہب کے لوگ ہیں، عام انسان یہاں پہ مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، بہت سے لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ لفاسقون، البتہ فاسق ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کتاب میں کیا ہدایت دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرف بلا رہے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگ کس چیز کو فالو کر رہے ہیں، جس چیز کو اکثریت فالو کر رہے ہوتے ہیں ہم اسی کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے کہ اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اکثریت یعنی میجورٹی آف دا پیپل کیا ہے؟ فاسق ہیں، نافرمان ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ میجورٹی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ، اور جو لوگ کم کم جگہ پہ ہوتے ہیں نا، جو لوگ مائنورٹی میں ہوتے ہیں، ہم اس طرف نہیں جا رہے ہوتے۔ حالانکہ یہ فیصلہ ہم کو کیسے پتا چلے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ وہ کسی کی میجورٹی یا مائنورٹی نہیں بتائے گی، بلکہ کیا بتائے گی؟ کتاب بتائے گی، کتاب بتائے گی کہ کیا چیز صحیح ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک طرف بہت سارے لوگ جا رہے ہوں، بہت ساری اکثریت میں لوگ جا رہے ہوں، تو ہم ان کو نہیں فالو کریں گے۔ اگر تھوڑے سے لوگ ایک صحیح راستے کو فالو کریں، صحیح منہاج اور صحیح شریعت کو فالو کریں، کتاب کے مطابق فیصلہ کریں، تو بھلے وہ چند مٹھی بھر لوگ ہی کیوں نہ ہو، ہم ان کو فالو کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو فیصلہ کتاب کے مطابق ہوگا، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سارے لوگ جو ہیں، اکثریت فاسق لوگوں کی ہے۔ افحکم الجاہلیتی، اور کیا پھر فیصلہ جاہلیت کا، یبغون، وہ چاہتے ہیں، یعنی کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جاہلیت کا فیصلہ کریں؟ یعنی جب اب قرآن آ گیا، اسلام آ گیا، تو اس کے علاوہ تو جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں، وہ سب جاہلیت کے ہیں، تو کیا اب بھی یہ اس روشنی اور ہدایت اسلام کو چھوڑ کر جاہلیت کے طریقوں کے متلاشی ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ ایک طرح سے سوال کر رہے ہیں، اور سوال کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کی عقل کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ جاہلیت جو ہوتی ہے وہ ما قبل زمانہ اسلام، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کا جو زمانہ تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یا اسلام کی آمد سے پہلے کا جو زمانہ تھا، وہ سارا جاہلیت کا دور کہلاتا ہے۔ اور جاہلیت کے دور میں لوگ کیا کرتے تھے؟ یا تو اپنی نفس کی پیروی کرتے تھے، اپنی خواہشات کی، یا پھر آبا و اجداد کی، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے کہ ہمارے آبا و اجداد کے مذہب سے تم ہم کو پھیرنے لگے ہو، ہمارے بزرگ تو یہ کرتے تھے، ہمارے بزرگ تو وہ کرتے تھے۔ تو لوگ جب جاہلیت کے زمانے میں اپنے آبا و اجداد کی پیروی کرتے تھے، اور وہ کسی اور چیز کو نہیں مانتے تھے، بس جو ان کے ماں باپ کرتے تھے، اگر وہ بتوں کو پوج رہے ہیں تو وہ بتوں کو پوجتے تھے، اگر وہ سورج کو پوج رہے ہیں تو وہ سورج کی پوجا کرتے تھے۔ اور آج آپ دیکھیں، آج کے دور میں بھی یہ چیز ہے کہ لوگوں کو اگر آپ کوئی اچھی بات بتانا چاہتے ہیں، قرآن کی مدد سے ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہمارے والدین تو یہ کرتے تھے، ہمارے جو فور فادرز تھے، جو بھی ہمارے آبا و اجداد تھے، وہ تو یہ طریقہ کرتے تھے، تو ہم تو اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو پھر کیا تھا؟ یہ زمانہ پھر جاہلیت کا ہی زمانہ کہلائے گا، اگر لوگ اپنے آبا و اجداد کو ہی فالو کریں گے، ٹھیک ہے؟ آبا و اجداد کو فالو کرنا کوئی بری بات نہیں، لیکن اگر آبا و اجداد بھی اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تب تو پھر ان کو فالو کرنا ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ گمراہی میں ہے تو پھر ان کو فالو کرنا صحیح نہیں ہے، یا پھر اپنے نفس کی پوجا کرنا۔ اور جوہل جو ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ علم کا نہ ہونا، عدم العلم، یعنی علم اگر نہیں ہوگا تو وہ جوہل کہلاتا ہے۔ اور اللہ کے حکم کے خلاف کوئی باتیں کرنا، اللہ کے حکم کے خلاف جو ہے وہ کام کرنا، فیصلے کرنا، وہ سب جوہل کہلاتا ہے۔ اور جہالت کیا ہوتی ہے؟ علم ہوتے ہوئے بھی لا علم ہونا، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے آپ کو تین چیزیں بتائی، ایک جاہلیت کا زمانہ بتایا جو کہ اسلام سے قبل تھا، اور وہ کیوں تھا؟ کہ وہ لوگ اپنے نفس کی پیروی کرتے تھے اور اپنے آبا و اجداد کی پیروی کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بات بتائی میں نے آپ کو۔ ایک میں نے آپ کو بتایا جوہل، جوہل کا مطلب ہوتا ہے علم کا نہ ہونا، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کے حکم کے خلاف عمل کرنا، کہ علم ہے ہی نہیں، بس الٹے پلٹا چل رہے ہیں، جس نے جو بتا دیا اس کے پیچھے چل رہے ہیں، تو وہ جاہلیت کا زمانہ تھا، یا جوہل کہلاتا تھا۔ لیکن جہالت سے مراد کیا ہے؟ کہ آپ کے پاس علم ہے، آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے، جیسے میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ بات نہیں مانیں گے، تو کتنے بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ علم ہونے کے باوجود بھی وہ لا علم ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو پھر
ان کو کہا جاتا ہے جاہلیت. تو یہاں پہ یہی فرمایا جا رہا ہے افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ فیصلہ، کیا پھر فیصلہ جاہلیت کا وہ چاہتے ہیں، یعنی قرآن اور اسلام کے آنے کے باوجود جو بھی چیزیں یہ کر رہے ہیں وہ سب جاہلیت کی ہیں، تو کیا چاہتے ہیں کہ یہ جاہلیت کا فیصلہ کریں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ومن احسن من اللہ، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے حکمن فیصلہ کرنے میں، لقوم یوقنون ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، یعنی یقین رکھنے والوں کے لیے، ایسے لوگ جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے. نہیں، سب سے بہترین فیصلہ تو اللہ ہی کا ہوگا نا. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند شخص وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا متلاشی ہو اور جو ناحق کسی کا خون بہانے کا طالب ہو. تو یہ سارے جہالت کے کام تھے. تو اگر کوئی جہالت کا فیصلہ چاہتا ہے، وہی گمراہی کے اندھیروں میں پھرنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ شخص بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے. تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہیں. لیکن ان لوگوں کے لیے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بہترین حاکم جانتے ہیں جو اللہ پر یقین کرنے والے ہیں، جو متقی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو اللہ پر یقین ہی نہیں کرتے تو پھر تو وہ اپنی مرضی چلائیں گے، وہ اللہ کے فیصلے کو مانیں گے ہی نہیں. اگلی آیت میں مومنین کو دوبارہ مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا نہ تم بناؤ، الیہودا یہود کو، والنصارا اور نصارا کو، اولیاء دوست. اب یہ قرآن میں آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ یہ بات بتائی گئی کہ یہود اور نصارا کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے دلی دوست بنانا. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ دلی دوستی کرنا وہ منع ہے. اچھا، میں نے آپ کو پہلے شاید بتایا ہوا تھا، اگر کوئی لوگ نئے ہیں تو ان کو میں بتا دیتی ہوں. 4 چیزیں آپ کہیں لکھ لیجئے نا، کہ ایک ہوتا ہے مواسات. مواسات کا مطلب ہوتا ہے ہمدردی کا تعلق رکھنا. ایک ہوتا ہے معاملات. معاملات کا مطلب ہوتا ہے بزنس وغیرہ کرنا. اور ایک ہوتا ہے مدارات. مدارات کا مطلب مہمان نوازی کرنا. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے موالیات. موالیات مطلب دلی دوستی. تو 3 چیزیں ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، کیونکہ لوگ پھر کہتے ہیں نا ہم اچھا ان کو دوست نہیں بنائیں گے تو پھر ہم کیسے ان کے ساتھ بزنس کریں گے، ہم کیسے ان کے ملکوں میں رہیں گے. تو وہ منع نہیں ہے باقی چیزیں، یعنی مواسات ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، معاملات ان کے ساتھ بزنس کرنا، مدارات جیسے اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے آپ کے پڑوس میں، کوئی اس طرح کا کوئی یہود اور نصارہ کوئی آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، تو ہم ان سے کٹ آف نہیں کریں گے، بلکہ ہم ان کی مدد کریں گے. اگر وہ مشکل میں ان کی جو ہے وہ مدارت کریں گے، ان کے گھر کھانا بھجوا سکتے ہیں. آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. تو مواسات، معاملات اور مدارات کر سکتے ہیں، لیکن موالیات سے منع کیا گیا. موالات سے کہ ان کے ساتھ دلی دوستی نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ 4 چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں. جب بھی کوئی آپ سے پوچھے تو آپ ان کو یہ بتا سکتی ہیں کہ یہ 3 چیزیں کرنا صحیح ہے، مواسات، معاملات اور مدارات، لیکن موالیات سے منع کیا گیا. موالات سے، سوری، موالات کا مطلب ہوتا ہے دل سے ان کو دوست بنانا، یعنی ان کو ساری اپنے راز کی باتیں بتا دینا. تو ایسا کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں نا کہ ہمارے کون دوست ہیں اور کون دشمن ہیں. ہم اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کر سکتے. کوئی ہم سے اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کرے تو ہم کہیں کہ نہیں یہ تو بہت اچھے ہیں، بہت ہی خوش اخلاق ہیں، تو یہ تو ہمارے دلی دوست ہیں، اب ہم ان کو ہر بات بتا دیں. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ مومنین کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے نا خاص طور پہ. تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بھی کوئی ایسی آیت آتی ہے جس میں یا ایھا الذین آتا ہے، تو یا تو اس میں ہمارے لیے کوئی خیر ہوتا ہے یا کوئی شر ہوتا ہے. یا تو کوئی خیر کی بات ہوتی ہے جس کو اپنانے سے آپ کا فائدہ ہوتا ہے، یا پھر کوئی شر کی بات ہوتی ہے جس سے دور رہنے سے آپ اس شر سے بچ جاتے ہیں. تو یہاں پہ ایک طرح سے ایک شر کی بات کی جا رہی ہے اور اس سے دور رہنے کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، یعنی ان کے ساتھ دلی دوستی نہ کرو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہود اور نصارہ سے موالات اور محبت کا رشتہ قائم کرنے سے منع کیا گیا ہے جو اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور اس پر اتنی سخت وعید ہے کہ جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا. سورہ آل عمران میں بھی ہم اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. پھر فرمایا بعضهم اولیاء بعض، یعنی کیوں منع کیا گیا ان سے دلی دوستی کرنے سے؟ کہ ان میں سے بعض سے ہیں، یعنی یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی قرآن کی جو یہ بیان کردہ حقیقت ہے اس کا مشاہدہ ہر شخص کر سکتا ہے. یہود اور نصارہ جو ہیں وہ آپس میں عقائد کے لحاظ سے ان کے درمیان شدید اختلاف ہے، باہمی بغض ہے اور دشمنی ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی بات ہو رہی ہوگی نا تو یہ ایک دوسرے کے مددگار بن جاتے ہیں اور محافظ بن جاتے ہیں، یہود اور نصارہ. تو جب بھی اسلام کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں، لیکن ویسے آپس میں ان کے درمیان بھی اختلافات ہیں. تو اسی لیے ان کی دوستی سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں اور منع کر رہے ہیں. اور یہ آیات آپ کو پتہ ہے مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی. تو مدینے میں کیا تھا، مسلمانوں کے علاوہ یہود اور نصارہ بھی موجود تھے اور مشرکین بھی تھے.
یہ ساری قوتیں مل کر مسلمانوں کے خلاف کام کرتی تھیں. اور اس کا اندازہ آپ نے جنگ احزاب کے بارے میں جب تفصیل پڑھیں گے تو اس میں آ جاتا ہے کہ جنگ احزاب میں کس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا. تو جہاں معاملہ مسلمانوں کا ہوتا، کوئی بھی بات مسلمانوں کے خلاف اگر کرنی ہوتی تو یہ کیا کرتے، فوراً آپس میں مل جاتے. کیونکہ اسلام جو تھی وہ ایک نئی ابھرتی ہوئی طاقت تھی جس کو مخالفین دن رات اکھاڑنے میں سرگرم عمل تھے. اور یہود کے پاس مالی وسائل اتنے زیادہ نہ تھے، سوری ان کے پاس مالی وسائل بہت زیادہ تھے. تو ان کے ساتھ جو منافقین تھے وہ ان کے ساتھ دوستی رکھتے تھے کیونکہ وہ مالی فائدے چاہتے تھے. اور خود مدینہ کے اندر جو قبائل تھے بنو قینقاع وغیرہ، ان کی طرف سے بھی شرارت سامنے آئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے نکالنا چاہا تو عبداللہ بن ابی بیچ میں آ گیا اور کہنے لگا نہیں نہیں، ان کے میرے اوپر بڑے احسان ہیں، ان کو یہاں سے نہ نکالو. تو یہ کیا کرتے تھے، منافقین بھی ان کے ساتھ مل جاتے تھے اور یہود اور نصارہ بھی مل جاتے تھے جب کبھی مسلمانوں کے خلاف کوئی کام کرنا ہوتا تھا. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم بناؤ یہود اور نصارہ کو دوست، کیونکہ ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو کوئی ان کو دوست بنائے گا، منکم تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ تو بے شک وہ انہی میں سے ہو جائے گا. یعنی کتنی بڑی سخت بات ہے نا، اور ہم اس کو بالکل سیریس نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم ان کو اپنا دلی دوست بناؤ گے تو تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے. کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کو جو ہے وہ دائرہ اسلام سے ایک طرح سے خارج کیا جا رہا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر ان سے ملیں گے تو پھر ہم انہی کی چیزوں کو فالو کرنے والے ہوں گے نا. تو اسی لیے اس سے روکا جا رہا ہے. فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو کہ ظلم کرنے والے ہیں. تو جو لوگ ظالم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا. اور اس کے بارے میں یہاں لکھا ہوا ہے، تھوڑا سا اس کا پس منظر بتا دیتی ہوں. اس آیت کے شان نزول میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت انصاری اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی دونوں ہی عہد جاہلیت سے یہود کے حلیف چلے آ رہے تھے، یعنی ان کا ساتھ دینے والے. حلیف کا مطلب ہوتا ہے حلف دے کے ان کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کرنا. جب بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو عبداللہ بن ابی نے بھی اسلام کا اظہار کیا. ادھر بنو قینقاع کے یہودیوں نے تھوڑے ہی دنوں میں فتنہ برپا کیا. اور وہ کس کے لیے گئے، جس پر حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے یہودی حلیفوں سے اعلان برات کر لیا. جب اللہ کا حکم آ گیا کہ یہودیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ تو انہوں نے فوراً اس پہ عمل کیا. لیکن عبداللہ بن ابی نے اس کے برعکس یہودیوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی. تو اس پر پھر یہ آیتیں جو ہیں وہ نازل ہوئیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو ہدایت نہیں ہوتی، ایسے سوری جو لوگ ظالم ہوتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. فطر الذین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے انہیں، کن کو، فی قلوبہم دلوں میں جن کے، مرض ایک بیماری ہے. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ کون سی بیماری ہے، وہ بیماری ہے اس کی منافقت کی بیماری. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ دیکھیں گے جن کے دلوں میں ایک بیماری ہے، یعنی نفاق کی بیماری ہے. تو یہ منافقین جیسے میں نے بتایا یہودیوں سے محبت اور دوستی میں جلدی کر رہے تھے. تو انہی کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے وہ کیا کرتے ہیں، یسارعون فیہم وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں ان میں، یعنی فوراً فوراً ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اور ان کو منانے کی کوشش کرتے ہیں. یقولون وہ کہتے ہیں، نخشا ان تصیبنا ہم ڈرتے ہیں کہ پہنچے گی ہمیں، دائرہ کوئی بھی گردش یا مصیبت. یعنی دوڑ دوڑ کر یہودیوں میں یہ منافقین گھس رہے ہیں اور کہتے کیا ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہمارے اوپر پڑ جائے، یعنی مسلمانوں کو شکست ہو جائے تو ہمیں نقصان اٹھانا پڑ جائے. تو یہودیوں سے اگر ہماری دوستی ہوگی تو وہ اس موقع پر ہمارے کام آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَسَى اللَّهُ تو امید ہے اللہ ان یأتیَ بِالْفَتْحِ کہ وہ لے آئے گا فتح کو. وہ تو ان کے پاس گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہمارے اوپر پڑ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دے دے، یعنی مسلمانوں کو فتح دے دے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ تو یہی کرتے تھے نا کہ اگر جس کے پاس فائدہ ہوتا تھا اس کے پاس جاتے تھے. تو اگر مسلمانوں کو فتح ہوتی تو پھر یہ مسلمانوں کے پاس آ کے مل جاتے تھے منافقین. تو یہاں ان کا رویہ بتایا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح لے آئے، او امرن یا کوئی حکم، من اندی ہی اپنی طرف سے، فیصبحوا تو پھر وہ ہو جائیں گے، علی ما اسروا اس پر جو انہوں نے چھپایا، فی انفسہم اپنے نفسوں میں، نادمین نادم ہونے والے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ اگر ان کو فتح دے دے گا یا پھر اپنے طرف سے کوئی اور چیز لا کر دے گا، یعنی یہود اور نصارہ پر جزیہ عائد کر دے گا، ٹیکس عائد کر دے گا. کیونکہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ بنو قریظہ کے قتل اور ان کے اولاد کے قیدی بنانے اور بنو نذیر کی جلا وطنی وغیرہ کی طرف جو بعد میں ہوا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے پیشن گوئی دے رہے تھے، ایک طرح سے پیشن گوئی دی جا رہی تھی کہ مسلمانوں کو عنقریب فتح بھی نصیب ہونے والی ہے اور ان کو بہت سارے فائدے ملنے والے ہیں. تو یہاں اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے
تو فرمایا کہ پھر تو یہ لوگ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر بے طرح نادم ہونے لگیں گے، یعنی مسلمانوں کے خلاف جو جس طرح سے یہ چالیں چلتے ہیں، یہودیوں کا ساتھ دیتے ہیں اور یہودیوں کے پاس جا جا کر کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، تو پھر یہ اس پر بعد میں شرمندہ ہوں گے کہ ہم نے مسلمانوں کا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے سے ان کو وارن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ تم لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ آ کے مل جاؤ۔ اور نادم ہونا پھر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی غلطی کر دیتے ہیں تو پھر بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے، جیسے کہ پیچھے ہم نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ پڑھا تھا، تو جب ان کے بیٹے نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا تھا، اپنے بھائی کو سگے، تو پھر وہ بعد میں پشیمان ہوا تھا، نادمین، وہاں پہ بھی یہ ورڈ یوز ہوا تھا کہ وہ بہت نادم ہوا۔ لیکن اب ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا، جس کو آپ نے، آپ کا مطلب کیریکٹر تو سامنے آ گیا کہ آپ جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو پھر اب جب فتح ملے گی تو اب آپ کو کوئی بھی اپنے پاس شامل نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ بعد میں نادمین ہو جائیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ کہتے ہیں وہ جو ایمان لائے، اُولَاءِ، کیا یہ ہیں، الذین، وہ جنہوں نے، اقسموا، قسمیں کھائیں، باللہ، اللہ کی، جہد ایمانہم، پکی اپنی قسمیں۔ ایمان والے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغے سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے انہم لمعکم، کہ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ منافقین یہی کہتے تھے نا کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اصل میں کیا کرتے تھے؟ جب یہ اپنے جو مشرکین تھے اور جو ان کے شیطانی جو لیڈرز تھے، ان کو جا کے کہتے تھے ہم تو ایسے ہی کہتے ہیں مسلمانوں سے، اور ہم تو اصل میں تم لوگوں کے ساتھ ہیں، کیونکہ پیچھے بھی بات ہوئی تھی نا کہ یہ جو منہ سے کہتے ہیں افواہہم، وہ ان کے قلوبہم، یعنی ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ تو یہی بات ہے کہ منافقت ان کے دل میں تو بس صرف ظاہری فائدے دنیا کے ہوتے تھے، منہ سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن دل ان کے ایمان سے خالی ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے کہتے ہیں کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ تو ایمان لانے کی قسمیں کھائی تھیں کہ بے شک ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، اعمال ان کے، فاصبحوا خاسرین، پس وہ ہو گئے خسارہ پانے والے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے جتنے بھی اعمال تھے، اگر انہوں نے کوئی نیکیاں بھی کی تھیں، نمازیں بھی پڑھی تھیں، یا کوئی اور نیک کام بھی کیے تھے، تو اب ان کی اس حرکت کی وجہ سے، اس دوغلے پن کی وجہ سے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ خسارہ پانے والے ہو گئے۔ خسارہ کہاں پر؟ آخرت میں، دنیا میں بھی وہ نقصان اٹھانے والے ہیں اور آخرت میں بھی۔ اگلی آیت میں پھر مومنین کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ پھر وہی بات آپ سوچیں کہ کیا اس میں کوئی ہمارے لیے خیر کی بات ہے یا کوئی ہمارے لیے شر کی بات ہے، اور ہمیں کہا جا رہا ہے تو ہمیں پھر غور سے یہ بات سننی ہے۔ کہا جا رہا ہے اے ایمان والو، من یرتد منکم، جو کوئی پھر جائے گا تم میں سے، ان دینی ہی، اپنے دین سے، فسوف یاتی اللہ، تو ان قریب لے آئے گا اللہ، بقوم، ایسے لوگ، یحبہم، وہ محبت کرے گا ان سے، ویحبونہ، اور وہ محبت کریں گے اس سے، یعنی اللہ بھی ایسے لوگوں سے محبت کرے گا اور وہ لوگ بھی اللہ سے محبت کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق فرما رہے ہیں، دین اسلام سے پھر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا، اللہ تعالیٰ کو ان کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دین سے پھر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ بہت جلد ایسی قوم کو لائیں گے جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتی ہوگی، یعنی جو مرتد ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ جس قوم کو کھڑا کرے گا، ان کی چار نمایاں صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ وہ اللہ سے محبت کریں گے، اس کے محبوب ہوں گے، اور آگے فرمایا اذلۃ علی المؤمنین، بہت نرم ہوں گے مومنوں پر، اعزت عزت علی الکافرین، اور بہت سخت ہوں گے کافروں پر۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور نہ وہ ڈریں گے ملامت سے، ملامت کرنے والے کی۔ یعنی اگر ایمان والے اپنے دین سے پھر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہٹا کر ایسی قوم کو لے کر آئے گا جس کے اندر یہ چار خوبیاں ہوں گی۔ کون کون سی؟ اللہ سے محبت کرنا اور اللہ کا محبوب ہونا، دوسرا ایمان، اہل ایمان کے لیے نرم ہونا اور کافروں پر سخت سخت ہونا، اور تیسرا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے، اور چوتھا اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان صفات اور خوبیوں کا مظہر تھے، ان کے اندر یہ ساری صفات پائی جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے مشرف فرمایا تھا، اور دنیا میں بھی اپنی رضامندی کی سند ان کو دے دی تھی، یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے تھے، اور آخرت میں تو پھر یقیناً ان کو بڑا رتبہ دیا جائے گا۔ تو اگر ہم بھی یہ صفات اپنے اندر رکھنا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ ہم بھی پھر اللہ کے محبوب بن سکتے۔ تو اگر ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے تو اللہ بھی ہم سے محبت کرنے والا ہوگا، اور پھر
مومنوں پر ایسے لوگ بہت نرم ہوتے ہیں اور کافروں پر بہت سخت ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوتے ہیں اور کسی بھی ملامت زدہ کی ملامت سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ یہ جو چوتھی صفت بتائی نا کہ کسی ملامت زدہ کی ملامت کسی نہیں وہ ڈریں گے ملامت سے ملامت کرنے والے کی، تو یہ اہل ایمان کی چوتھی صفت بتائی جا رہی ہے، یعنی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ان کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ ہوگی۔ یعنی کوئی اگر آپ کو بولے کہ کیوں آپ اللہ کی طرف جھک رہے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہیں، تو ان کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ ان کی بڑی صفت ہے، کیونکہ معاشرے میں جو برائیاں معاشرے کے اندر عام ہو جاتی ہیں ان کے خلاف نیکی پر استقامت رکھنا اور اللہ کے حکم میں اطاعت کرنا اس صفت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں جو برائی اور معصیت الہی اور معاشرتی خرابیوں میں اپنا دامن بچا کر رکھتے ہیں، لیکن جو ملامت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتے، اور پھر کیا ہوتا ہے برائیوں کی دلدل سے نکل نہیں پاتے اور حق اور باطل کے بچنے کی توفیق سے محروم رہتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو مذکورہ صفات حاصل ہو جائیں گی تو کیا ہوگا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل ہے اللہ کا، وہ دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جن کو یہ ساری کوالٹیز ملیں گی۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ ساری کوالٹیز پیدا کریں۔ تو اگر آپ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں تو پھر لوگوں کی ملامت کی، لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ جتنا مرضی آپ کو جو مرضی بولتے رہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا ہے۔ تو اگر آپ ایسے اس پہ استقامت رکھتے ہیں اللہ کے احکام اور اللہ کی اطاعت پر، تو پھر ایسے لوگوں پر اللہ کا خاص فضل ہے۔ تو اللہ سے یہ فضل مانگنا چاہیے، اور اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اور وہ کس کو دیتا ہے، ظاہر سی بات ہے جو اللہ کی طرف اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے ہوں گے، اللہ کی بات ماننے والے ہوں گے، انہی لوگوں کو یہ فضل عطا کرے گا نا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا ہے اور بہت ہی حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت زبردست علم والا ہے اور وہ بہت ہی وسیع دل ہے، وسعت والا ہے، ٹھیک ہے۔